یہ ایک اندھیرے کمرے کا منظر تھا جہاں ایک نازک وجود خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ جب ہلکا سا دروازہ کھلنے کی آواز سے چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ دروازہ اتنی احتیاط کے ساتھ کھولا گیا کہ سوئے ہوئے نفوس کی نیند میں مداخلت نہ ہو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیپی برتھ ڈے آیت۔ مراد گلانی کی آواز کمرے میں گونجے۔ ان کی آواز گونجنے کی دیر تھی کہ باہر موجود مخلوق جو اشارے کا انتظار کر رہی تھی وہ ڈھاوا بولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں اچانک سے اٹھتے شور اور کمرے میں جلتے تمام بلبوں کو روشن دیکھ کر آیت نے موندھی موندھی آنکھیں کھولی تھی۔ جب سامنے اپنے باپ کے ہاتھوں میں کیک دیکھ کر اور شفقت سے بڑی مسکراہٹ دیکھ کر آیت کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ چھائی تھی، وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھی، مراد گلانی کے سینے سے لگی تھی۔ اس اچانک ارتداد پر انہوں نے سنبھل کر کیک سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ آئی لو یو بابا جان۔ ماموں جان سے زیادہ ارحم بھائی کا حق بنتا ہے، طلحہ نے آیت کو چھیڑتے ہوئے انداز میں اس کے کان قریب آتے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ طلحہ کی بات سنتے ہوئے اس کا چہرہ حیا سے گلنار ہوا تھا۔ چلو کیک کٹ کرتے ہیں، مراد گلانی نے محبت سے کہا تھا، جس پر آیت سر اس بات میں ہلاتے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے کیک کٹ کرنے سے پہلے اپنی متلاشی نظریں دروازے کی طرف اٹھائی تھیں۔ نظروں کی مایوسی کی وجہ سے آنسوؤں نے آنکھوں میں جگہ بنائی تھی، لیکن باقی سب کے چہروں پر چمک دیکھ کر آیت نے ان کی خوشی کے لیے مسکراتے ہوئے کیک کٹ کیا تھا۔ وہ انہیں کیسے مایوس کر سکتے تھے جو رات کے 12 بجے اسے اسپیشل فیل کروانے آئے تھے۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب سونے جا چکے تھے، جبکہ آیت کی نیند اڑ چکی تھی، اس لیے وہ نیچے لان میں چکر لگانے چلی گئی تھی۔ وہ بھی لان میں ٹہل رہی تھی جب بیک نیو پراڈو پورچ میں آ کر رکی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا جہاں ارحم گیلانی اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ شاہانہ انداز میں نکلا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کو اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ جب اس نے نظر پارکنگ روش کی سیٹ میں اٹھا کر دیکھا تو آیت کو اپنی طرف محیط سے دیکھتے پایا تھا۔ آیت کو یوں اپنی طرف بغیر پلکیں جھپکائے دیکھ کر ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی جھاپ دکھلائے تھے جو وہ ظاہر ہونے سے پہلے زائل کر گیا تھا۔ اس نے اپنے قدم آیت کی طرف بڑھائے تھے۔ کیسی ہو؟ اس نے آیت کے قریب جاتے اپنی ساحرانہ آواز میں کہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ آیت نے اپنی بے اختیاری پر لعنت بیچتے ہوئے نروٹھے انداز میں کہا تھا، جو اس بات کا صاف اعلان تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ مت ناراض ہوا کرو یار، اتنے کیوٹ انداز سے خدا قسم کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ارحم نے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آنچ دیتے ہوئے جذبات کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے آیت کے گال ڈھک کے لال ہوئے، لیکن اس سے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ میں نے سوچ لیا ہے میں اب اپنے الفاظ اور جذبات آپ جیسے انسان پر ضائع نہیں کروں گے جنہیں میری کوئی پرواہ نہیں، آیت نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، اور یہاں سے جانے لگی تھی جب ارحم نے اس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ اس اچانک ارتداد پر آیت نے اپنی بجھ کی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا جو اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے پہلے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں کا تصادم شہد رنگ آنکھوں سے ہوا اور دونوں کو اپنا دل ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جب اچانک سے ارحم نے اپنی نظریں پھیری تھی، ارحم کی نظریں پھیرنے پر آیت نے بھی ہوش کی دنیا میں قدم رکھا۔ کچھ کہنا نہیں ہے؟ آپ نے تو میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے پوری کوشش کی تھی وقت پر آنے کی، لیکن آڈٹ میں کچھ مسئلہ آ گیا تھا اور میں کچھ ورکرز میں اس بات کو لے کر لڑائی ہو گئی تھی۔ دونوں پارٹیز ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ یہ سب سولٹ آؤٹ کرنے میں مجھے وقت لگ گیا۔ جو چاہو گی پینالٹی دوں گا، بس ناراض مت ہو، ارحم نے جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تمہارے لیے، ارحم نے اپنے سائڈ پیکج سے ایک ڈبی نکالتے ہوئے کہا تھا، جسے آیت نے آنکھوں میں اشتیاق لیے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ خوبصورت ہے، آیت نے ڈبی کھولتے ہوئے پال کا جوڑا دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے کم۔ کیا ہوا آیت کو؟ وہ ڈبی اپنے سامنے کرتے دیکھ کر ارحم نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں، جب محرم بن کر ملیں گے تب مجھے دے دینا، آیت نے معصومیت سے کہا، اور اگر تب تک مجھ سے کھو گئی تو؟ محبوب کی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور ہمیں یہاں پر پورا یقین ہے آپ اسے سنبھال کر رکھیں گے۔ یہ تمہارا برتھ ڈے پریزنٹ ہے، آج سے پہلے بھی تو دیتا آیا ہوں، تب تو تم نے یہ نہیں کہا، تب میں نے آپ کو باعث سمجھ کر وہ گفٹ اپنے حق میں لیتی تھی، آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ محترمہ، آپ نے تو میرے جذباتوں کو بیچ سڑک میں مجروح کر رہی ہیں بھائی کہہ کر، ویسے اب کیا سمجھتی ہو؟ اس کا پورا جملہ یاد کرتے ارحم نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تھا، اپنا سب کچھ۔
یہ کہتے ہی آیت بغیر سے دیکھے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے رحم سنجیدگی کا ہول چڑھائے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ گیلانی ہاؤس کا منظر تھا۔ مراد گیلانی، فرحت گیلانی اور عبید گیلانی آپس میں 3 بھائی تھے۔ مراد کی شادی امرین زبیر سے ہوئی، جو ان کے والد کی بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی۔ ان دونوں کو اللہ نے شادی کے 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جس کا نام مراد گیلانی، آیت مراد گیلانی رکھا تھا۔ منتوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور بغیر ماں کی اولاد ہونے کی وجہ سے آیت ہی اپنے ماں باپ کے لیے ان کا سب کچھ تھے۔ اس کے بعد عبید گیلانی، جنہوں نے اپنی پسند سے اپنی کلاس والوں رمشا سے شادی کی تھی۔ رمشا بیگم کے متوسط طبقے سے شادی کرنے کی وجہ سے عبید گیلانی کو ان کے باپ نے جائیداد سے آ کر کے گھر سے نکال دیا۔ عبید گیلانی 5 سال بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے 4 سال کے بیٹے ارحم اور 3 سال کی بیٹی مرغا عبید لغاری کو لے کر اپنے باپ کی وفات پر گیلانی ہاؤس آئے تھے۔ جب ان کی ماں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو واپس نہیں جانے دیا، کیونکہ ان کا دل اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے پوتے کو گود میں لیتے ہی بہلا تھا، کیونکہ مراد گیلانی کی طرف سے انہیں ایسی خوشخبری کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارحم 6 سال کا تھا جب ایک کار حادثے میں عبید گیلانی حالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد فرحت گیلانی، جن کی شادی افتخار لغاری سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے 3 بچوں سے نوازا تھا، سب سے بڑا ابتسام لغاری، طلحہ لغاری، پھر عالیہ لغاری۔ فرحت بیگم شادی کے 7 سال بعد بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے 3 بچوں سمیت گیلانی ہاؤس واپس آ گئی تھی۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے تھے جب عبوری دروازہ عبور کرتے پولیس کی وردی پہنے ابتسام لغاری داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، اس نے آتے ہی اونچی آواز میں سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آج گھر کا راستہ کیسے بھول گئے ایس پی صاحب؟ سب نے مشترکہ سلام کا جواب دیتے ہوئے آخر میں مراد صاحب سے طنزی انداز میں پوچھا تھا، کیسے نہ آتا ماموں، پینلٹی چھوڑی دلوانی تھی؟ ابتسام نے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا، پینلٹی تو اب آپ پر بھی پڑیں گے ابتسام بھائی، کیونکہ آپ نے مجھے رات کو وش نہیں کیا۔ آیت نے کیوٹ سا فیس بناتے ہوئے کہا تھا، خادم حاضر ہے پینلٹی دینے کے لیے۔ ابتسام نے سر خم کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر وہاں بیٹھے سب کی ہنسی کی آواز گونجی تھی سوائے ارحم کے۔ بتاؤ کیا پینلٹی چاہیے؟ آج آپ ہمارے لیے پاستا بنائیں گے، آیت نے تھوڑی دیر سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آج مراد گیلانی نے اپنی بیٹی کے لیے بڑے پیمانے پر برتھ ڈے پارٹی تھرو کی تھی۔ آیت روئے بلیو میکسے میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب ارحم کمرے میں آیا تھا۔ آیت کے چاند سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر ارحم تھوڑی دیر کے لیے مسمرائز ہوا تھا۔ جب آئینے میں ابھرتے ارحم کے عکس کو دیکھ کر آیت کے گال گلابی ہوئے تھے۔ کیا یہ آیت مراد گیلانی کا کمرہ ہے؟ یا میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں؟ ارحم نے شوخ انداز میں کہا تھا۔ کیوں، زیادہ اوور لگ رہی ہوں میں؟ عالیہ کو میں نے کہا بھی تھا کہ اتنا میک اپ نہیں کرنا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی ہی نہیں۔ میں بھی منہ دھو کر آتی ہوں۔ آج اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر واش روم کی طرف جانے لگی تھی جب ارحم نے جلد بازی میں اس کا ہاتھ پکڑتے روکا تھا۔ مت اتارو، خوبصورت لگ رہی ہو، 14ویں کے چاند کی پہلی کرن جیسی۔ لیکن مجھ بھی خود بھی بہت عجیب لگ رہا ہے اتنا اوور میک اپ، ارحم آیت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور کہاں ہے لپ شیڈ، آئی لائنر، مسکارا ہی تو لگایا، ارحم نے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو اتنا کیسے پتا کہ ہم نے صرف یہ ہی اپلائی کیا ہوا ہے؟ آیت نے تفتیشی انداز میں کہا۔ شک کریے مجھ پر؟ ارحم نے آئی بروچ کھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے علاوہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور یہ بات آپ بھی یاد رکھنا ارحم، آیت مراد گیلانی جیسے محبت آپ سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ارحم، عبید گیلانی جیسے محبت بھی تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ میری محبت تمہیں تاعمر یاد رہے گی، اور اس محبت کا ثبوت میں تمہیں آج رات کی پارٹی میں دوں گا جب پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنے نام کی رنگ پہناؤں گا۔ یہ کہتے ہی آیت کو حیرت میں ڈوبا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ آج کی پارٹی میں مراد گیلانی نے سب کے سامنے ارحم اور آیت کی شادی کا اعلان کرتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے کے نام کی رنگ پہنانے کا کہا تھا۔ انگوٹھی پہناتے وقت آیت کے چہرے سے 1 منٹ کے لیے بھی مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی۔ ارحم بھی خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ کم مسکرانے کا عادی تھا، جبکہ دوسری طرف ابتسام کو لگا تھا کسی نے اس کے دل میں خنجر پیوست کر دیا ہے۔ وہ بغیر کیک کٹنگ کا ویٹ کیے پارٹی سے واک آؤٹ کر گیا۔ ایک اور نسوانی وجود بھی یہاں موجود تھا جو ان دونوں کا ایک ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ دے کر جل کر ہاکسر ہو گیا تھا۔ کوئی تمہیں اس طرح خوش نہیں رکھ سکتا جس طرح میں رکھ سکتا ہوں، کوئی تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیوں تم نے آیت گیلانی، کیوں تم نے مجھ پر اس ارحم گیلانی کو فوقیت دی؟ تم کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گے، کبھی بھی نہیں۔ وہ تمہارے لیے نہیں بنا، تمہارے لیے تو میں بناؤں۔ تمہاری شادی کیسے اسے ہو سکتی ہے؟ تمہارا فیوچر اس کے ساتھ نہیں،
میرے ساتھ ہیں۔ تمہاری خوشیاں اس کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہیں۔ تم اس کی ہو کر بھی کبھی اس کی نہیں ہو پاؤ گے۔ تم کبھی بھی ایک محبت کرنے والا دل دکھا کر خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ ابتسام نے اپنے فلیٹ میں آتے ہی چیزوں کو توڑتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ قتل کر دیں ارحم کا، جو اس کی محبت پر ڈاکہ ڈال چکا تھا۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ عالیہ کو رات کی اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ کر اس شخص نے دبی دبی آواز میں کہا تھا۔ کچھ نہیں، بس دیکھنے آئی تھی کہ کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عالیہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔ اس وقت اس سب بکواس کا مطلب؟ اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ اپنے وعدے سے مت مکرنا، ورنہ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی برباد کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ اس نے بہوں میں چکاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی محبت یاد دلا رہی ہوں جو تم مجھ سے کرتے ہو، اور تم مجھ سے ایک بات یاد رکھنا، ارحم گیلانی، عالیہ لغاری اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز کسی اور کے قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ یہ کہتے ہی عالیہ اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ پیچھے ارحم آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ پر گرنے کا لحاظ سے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عائد کا معصوم چہرہ آیا جو خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس کا عکس ابھرتے ہی اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے دل و دماغ کی بچانی کو کم کرنے کے لیے سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر ٹیرس کی طرف گیا تھا، جہاں اس کی ساری رات بچانی میں سگریٹ پھونک کر گزرنی تھی۔ آیت لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی انگوٹھی والے ہاتھ کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، جب خاموشی سے ایک وجود اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ ارحم کی آواز اپنے قریب سن کر وہ پرسکون ہوئے تھے۔ ارحم جو ٹیرس پر سگریٹ پھونک رہا تھا، آیت کو مہویت سے مسکراتے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا پا کر اسے رہا نہیں گیا، اس لیے وہ نیچے آ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ آیت نے اپنی نظریں بغیر انگوٹھی سے ہٹائے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وجہ آپ ہیں ارحم جی، آیت نے معصومیت سے کہا۔ میں؟ ارحم نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، میں سوچ رہی تھی ارحم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں بغیر کوئی کٹھن راہیں پار کیے ہمیں ہماری محبت مل گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فیورٹ ہوں، مجھے بغیر کچھ مانگے ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ بہت جلد ہم ایک دوسرے ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف ایک خوف سے دل میں آ رہا ہے۔ کیسا خوف؟ آپ کو کھو دینے کا خوف، کیونکہ پا لینا آسان ہوتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر مجھے یاد آتا ہے، میں ہی نہیں، آپ بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ میں محفوظ رکھیں گے، دونوں طرف سے ایفرٹس ہو رہی ہوں گی، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم دونوں کو کوئی الگ کر سکیں، آیت نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ آیت کی آخری بات پر ارحم نے نظریں پھیری تھی۔ ویسے میرے اتنے لیٹ تک جاگنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ آیت کی کھنکتی ہوئی آواز نے دوبارہ ارحم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کون سی وجہ؟ آج ہم بہت خوش ہیں۔ یہ کہتے ہی آیت اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے ارحم کہیں دور خلا میں کھو گیا تھا۔ تایا جان، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب ہینڈل کر لوں گا، آپ کو ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم نے کانٹریکٹ ایک فائل مراد گلانی سے سائن کرواتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے بہترین انتخاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا، جس سے میں نے آج کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، بے فکر ہو کیوں؟ اب میں بزنس کر کے تھک گیا ہوں، ریسٹ چاہتا ہوں۔ اس سب سے میرا سب کچھ میری بیٹی کا ہے، جو میں آلریڈی اس کے نام کر چکا ہوں، لیکن وہ یہ سب سنبھال نہیں سکتی۔ بزنس کی دنیا میں موسمیت نہیں چلتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب اب سے تم ہینڈل کرو۔ سائنگ اتھارٹی بھی اب سے آیت کے پاس ہوگی۔ تایا ابو، یہ آیت کا حق ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنے بزنس کو خود ہینڈل کرے تاکہ اس کی دنیا تھوڑی سمجھ آئے، اور تم آیت کے ہونے والے حقدار ہو۔ باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا اپنی لادوں سے پلی بیٹی کا حقدار کسی اور کو بنانا، لیکن تم میرے عبید کے بیٹے ہو، اور اس سے بڑھ کر میری بیٹی کی محبت، تم سے بڑھ کر اس کے حوالے سے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو آج ہی یہ کانٹریکٹ والا کام نپٹا لو کہ کل سے اب تم لوگوں کی شادی کے فنکشن شروع ہو جانے۔ جی تایا جان، یہ کہتے ہی ارحم خان ان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں سجی سنوری پریوں سا حسن رکھے آج پریوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تھیں جو بےہنگم انداز میں دھڑکتی جا رہی تھی۔ باپ کے نام کی جگہ اپنی روح کے محرم کے نام لگنے کی خوشی اور غم، ایک عجیب سا ڈر جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، وہ ایک ہی وقت میں مختلف کیفیت کا شکار تھی۔ بیوٹیشن اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے دیکھتے شرما رہی تھی جب ابتسام اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے حلیے کہیں سے بھی صبر سے ابتسام لغاری سے ملتا ہونے لگ رہا تھا۔ اس یہاں کے لونے کی شدت سے لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت لگ رہی ہو، ابتسام نے اپنی روندی ہوئی آواز میں قابو پاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ابتسام بھائی، لیکن ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کوئی اپنی پرنسس کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟
کل مہندی کے فنکشن پر میں نے آپ کا اتنا ویٹ کیا تھا، لیکن آپ کو تو اپنی نوکری، اپنی پرنسس سے زیادہ عزیز ہے، آیت نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک ضروری کام آ گیا تھا، اب اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ اس نے اس دن رو رو کر جو آیت اور اہم کے لیے بددعائیں مانگی تھیں، بعد میں جان مال سے بیٹھ کر رو رو کر ان کے ناقبول ہونے کی دعائیں مانگی تھیں، کیونکہ محبوب کی خوشی اپنی چاہت سے زیادہ معنی رکھتی ہے، اور اس کے محبوب کی خوشی اس کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ ہی۔ تو آج بھی نہیں آتے؟ وہی ضروری کام نپٹاتے؟ آیت نے روٹھے انداز میں کہا۔ خود کو رائلٹی چیک دینے کے لیے آ جانا ضروری تھا، ورنہ جو مہم سی امت اندر جاگی ہوئی ہے وہ کیسے ختم ہوتی؟ ابتسام نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ کچھ کہا آپ نے؟ آیت نے اس کے منہ میں کچھ بربراتے دے کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں جا کر ریڈی ہو جاؤں، ایسے سب کے سامنے جاتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا۔ اپنی دھندلی آنکھوں کو بامشکل بہنے سے روکتے ہوئے وہ بہانہ بنا کر باہر چلا گیا، کیونکہ وہ کسی اور کے لیے دلہن کے لباس میں سجا ہوا اسے مزید دیکھتا تو جان سے جاتا۔ وہ اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے نکال دے گا، اپنے دل سے بہلا دے گا، تاکہ اس کی شادی شدہ زندگی میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ لیکن وہ بھول گیا تھا، دل سے وہ جن سے محبت ہو بلا دینا فقط کہنے کی باتیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آیت کو لے جا کر ارحم کے ہمراہ بٹھایا گیا۔ آیت کے اسٹیج پر آتے ہی پہلے سے موجود نکاح ہوا نے نکاح شروع کروایا تھا۔ امشا بیگم کو شروع دن سے آیت اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسٹیج پر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آیت نے 3 بار قبول کہتے حجاب و قبول کے مراحل طے کیے۔ رضامندی بچنے کے بعد نکاح نامے پر اس کے دستخط کروائے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد آیت نے اپنی مرضی سے سائننگ اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جائیداد اپنے شوہر کے نام کی تھی، کیونکہ ارحم کے کہنے پر مراد شاہ نے آیت سے بزنس سنبھالنے کی بات کی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے بس کا کام نہیں ہے، اب یہ سب ارحم پر چھوڑ دیں اور یہ سب ارحم کے نام کر دیں۔ ویسے بھی آیت کا سب کچھ اس کا ہے اور اس کا سب کچھ آیت کا۔ اس نے فوراً اسی وقت جائیداد ارحم کے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے پیپرز مانگے تھے، جس پر مراد گیلانی نے اسے بتایا تھا کہ وہ شوہر اور بچوں کے علاوہ اپنی پراپرٹی کسی کو نہیں دے سکتی، اس لیے اس نے جائیداد ارحم کے نام ٹرانسفر کرنے کا دن آج رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحم اپنے آپ کو کمتر سمجھے، بار بار اس کے پاس سائن کروانے کے لیے آئے۔ وہ کسی بھی طرح ارحم کے وقار کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے ہنسی خوشی اپنے تن من پر حق کے ساتھ ساتھ اپنی تمام جائیداد کا حقدار بھی اس سے بنا گئی تھی۔ نکاح کے مکمل ہوتے ہی ارحم ایکسکیوز کر کے اندر گیا۔ ارحم کو اندر گئے 1.5 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ مہمانوں کے بیچ چائے گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دیے بغیر مراد گیلانی نے فرد بیگم کو آیت کے اندر لے کر جانے کہا تھا، کیونکہ لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے اتنے بڑے اس دن کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے سب کے سامنے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب اس سے اور نہیں ہو رہا تھا۔ کالے سے فارغ کرنے کے بعد مہمانوں کو فارغ کرنے مراد صاحب بھی گھر والوں کو باہر نہ آتے دیکھ کر اندر کی طرف چلے گئے تھے۔ فرد بیگم آیت کو اندر لے کر داخل ہوئی تھی جب ارحم کو سکون سے سگریٹ پیتے اور ہاتھوں میں زیادہ کاغذ پر دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ اس آنکھوں میں عجیب سا پن تھا۔ نگہت آج بیبی کو ارحم صاحب کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ فرحت بیگم نے ارحم کا روکھا انداز دے کر آیت کو وہاں سے بھیجنا ضروری سمجھا، تاکہ وہ ارحم کے آج کے رویے کی وجہ دریافت کر سکے۔ کیوں وہ میرے کمرے میں کیوں جائے گی؟ ارحم نے برف سے ٹھنڈی آواز میں دریافت کیا تھا۔ کیونکہ بیوی ہے وہ تمہاری، اور ایسے تمہارا کمرہ ایسے کا کمرہ ہے؟ جواب اندر آتے مراد صاحب نے دیا تھا۔ میں ارحم عبید گیلانی اپنے پورے ہوش و حواس میں آیت مراد گیلانی کو طلاق۔ اس سے پہلے ہی آیت نے ہوش سنبھالتے اس کے قریب آتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کو بے یقینی سے دیکھا۔ ارحم کیا کر رہے آپ؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، آیت نے دہالتے دل کے ساتھ کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ آیت ڈارلنگ، میں تم سے جس مقصد کے لیے نکاح کیا تھا وہ مقصد کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ مزید رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے میں آج سے تمہارے اور اپنے درمیان راستے الگ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کرو، تم اپنے باپ کے ساتھ کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ میں تم دونوں باپ بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنا نام تمہارے ساتھ۔ ارحم بیٹا، اگر کوئی بات بری لگی ہے تو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، مراد صاحب نے نرمی سے کہا تھا۔ اپنی بیٹی کا وجود زلزلوں کے زد میں اور آنکھوں میں زاروں کے تالاب سے دیکھ کر ان کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بابا، آیت نے بے ساختگی میں چیختے ہوئے ان کے پاس گئی تھی جب وہ مشکل اپنے سہارے پر کھڑے طلحہ نے آ کر ان کو سنبھالا تھا۔ اور پلیز اسٹاپ دس اوور ایکٹنگ، یہ سارے تماشے باہر جا کے کرنا، ارحم بیزاری سے کہتے ہوئے دوبارہ سے طلاق دینے کے لب کھلے تھے جب آیت اس کے قریب آ کر روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ ارحم پلیز ایسا مت کریں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، میرا نہیں تو میرے بابا کا تو خیال کر لیں، وہ مر جائیں گے، پلیز اپنا نام مجھ سے مت چھینیں۔
وہ سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے سامنے کھڑے بہیس انسان سے رحم کی فریاد کر رہی تھی، جو ابھی چند گھنٹے پہلے ہی اس کا شوہر بنا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس سے پیار کرتا تھا، مگر نکاح کے کاغذات کے ساتھ ساتھ جائیداد کے کاغذات پر سائن کروانے کے بعد وہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اس میں ڈھونڈنے سے بھی پہلے والے ارحم کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی، جو اسے پیار کرتا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم چاہ کر بھی میرا فیصلہ بدل نہیں سکتی۔ تم اب میرے کسی کام کی نہیں ہو، تمہیں چھوڑ کر میں عالیہ سے شادی کر لوں گا، وہ غصے سے بولا، جبکہ دل تو اب بھی حقیقت میں اس کی طلب کرنے لگا تھا۔ دل بار بار اسے یہ سب کچھ کہنے سے روکنے کی تلقین کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ارحم کی آخری بات پر عالیہ کی آنکھوں میں چلک آئی تھی۔ پلیز طلاق نہیں، وہ روئی تھی، اس کی آنکھیں آنسو بہائے جا رہی تھی، جیسے دریا امد آیا ہوں۔ تمہاری حیثیت ملازمہ سے بڑھ کر نہیں ہوگی اب اس گھر میں، یہ کہتے ہوئے اسے اچانک باہوں میں جکڑتے اب بوڑھی دروازہ بوٹ کرتے سرونٹ کوارٹر کے پاس لا کر پٹھا تھا۔ آج سے تمہاری زندگی کی روٹین وہی ہوگی جو یہاں کے ایک ملازم کی ہوتی ہے۔ آج سے سارے گھر کے کام تمہارے ذمہ، مجھے منظور ہے، بس آپ مجھ سے اپنا نام علادہ مت کریں، بے شک آپ عالیہ سے نکاح کر لیں۔ آج نے سنہری آنکھوں میں سپنے اور دل ٹوٹنے کی کرچیاں لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نظریں چرائے بغیر جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ اور امشا بیگم بھی اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ فرحت بیگم طلحہ ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی آج کا سسکیوں کے ساتھ رونا دیکھ رہے تھے۔ مراد گیلانی جب مشکل یہاں تک پہنچے تھے، آج کے پاس زمین پر بیٹھے تھے، جب وہ دنیا سے دہاڑے مار کر روئے رہی تھی۔ آیت، میری چندہ، چپ کر جاؤ، تمہارے بابا کو تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے آنسو بابا نہیں برداشت ہو رہا ہے عمر کا یہ رویہ۔ اپنے ساتھ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ کیسے یہ رویہ میرے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں؟ انہیں بتایا نا بابا، آج کے دل میں درد ہو رہا ہے ان کے اس رویے سے۔ بابا میں اللہ کی فیورٹ ہوں نا، وہ مجھے ہر چیز بغیر مانگے دے دیتے ہیں۔ اللہ میاں سے کہیں نا، آج کو اپنی زندگی میں یہ سب نہیں چاہیے، اسے ارحم کا محبت بڑا ساتھ چاہیے۔ بابا کہیں نا اللہ میاں سے۔ اپنے باپ کو یوں خاموش بیٹھے دے کر آیت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی طرز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دے کر مراد گیلانی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دے کر فرحت بیگم آگے بڑھی تھی، اور طلحہ بھی اپنے ماموں جان کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔